تو کچھ آیتیں اور صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا پس منظر بیان نہ کیا جائے تو اس آیت کا مفہوم سمجھو۔ یہ جو آیت ختم نبوت ہے نا، اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ میں چاہوں تو اسے گھنٹے میں بیان کروں، اور اللہ نے مجھے یہ قدرت دے رکھی ہے کہ چاہوں تو 5 منٹ میں بھی بیان کر دوں، پھیلانا چاہوں تو گھنٹے میں پھیلا دوں، سمیٹنا چاہوں تو 5 منٹ میں سمیٹ دوں۔ میرے نبی کا ایک غلام ہے، اس کا نام ہے زید۔ میرے نبی اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ یہ اغوا ہو گیا تھا اپنے علاقے سے، بکتا بکاتا مکے میں پہنچا، میرے نبی تک آیا۔ اس کے علاقے کا کوئی بندہ مکے آیا، اس نے زید کو دیکھا، پہچانا، گھر والوں کو جا کے بتایا، بھئی تھوڑا پتر تے مکے۔ اس کا والد اور چچا اسے لینے کے لیے مکے آ گئے۔ کتنی مدت سے یہ بچھڑا ہوا ہے اپنی ماں سے، باپ سے، بھائیوں سے، علاقے سے، وطن سے بچھڑا ہوا۔ وہ آگے لینے کے لیے میرے نبی سے بات کی۔ آپ نے فرمایا اگر زید تمہارے ساتھ آنا چاہتا ہے نا، میں کوئی رقم نہیں لوں گا، مفت تمہارے حوالے کروں۔ انہوں نے پیشکش کی تھی بھائی جتنی رقم منگنی جے مانگ لو۔ میرے آقا نے کہا میں کچھ نہیں لوں، وہ جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ والد کے دل میں آیا کہ زید اور انکار کرے باپ کو، آزادی پر ترجیح دے غلامی کو۔ زید کو بلایا گیا، میرے آقا نے فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہ میرے بابا ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ چچا ہیں۔ یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تم اگر جانا چاہتے ہو نا تو میری طرف سے اجازت ہے۔ زید نے جواب دے کے آسمان کے فرشتوں کو بھی حیران کر دیا، میں اپنے بابا کے پاس نہیں جانا چاہتا، میں تو محمد کے پاس رہنا چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا اخلاق تھے میرے نبی کے، والد کو انکار کر رہے۔ میرے نبی زید کو لے کے بیت اللہ آئے، زید کا بازو بلند کر کے کہا آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ اس زمانے میں لوگ منہ بولے بیٹے بنا لیا کرتے تھے، اور اسی باپ کے نام پر اسے پکارا جاتا تھا۔ اس کا نام مشہور ہو گیا زید ابن محمد، حالانکہ یہ حارثہ کا بیٹا ہے۔ والد کا نام کیا ہے؟ حارثہ، لیکن مشہور کیا ہو گیا؟ زید ابن محمد۔ اس کی شادی کا وقت آیا، میرے نبی کو فکر ہوئی، تو میرے نبی نے جو رشتہ تلاش کیا نا، اپنی پھوپھی زاد بہن زینب کا رشتہ تلاش۔ یہ غلام، اس کے حسب کا پتہ نہیں، نسب کا پتہ نہیں، کون ہے، برادری، کنبہ، قبیلہ۔ اور زینب قریشی ہاشمی خاندان کی لڑکی، تھوڑی سی لیت و لال کے بعد شادی ہو گئی۔ دلوں کا ملانے والا اللہ ہے۔ زید آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ دل نہیں ملے، میں زینب نو طلاق دینا چاہتا۔ زینب پہلے پریشان تھی کہ میری شادی ایک غلام سے ہو گئی، میں قریشی اور ہاشمی، کچھ پریشانی یہ تھی۔ پھر نبی پاک نے سنا نا بھئی زید طلاق دینا چاہتا ہے، تو نبی پاک نے سوچا بھئی اگر زید زینب کو طلاق دے دے تو زینب کے دل پہ کیا بیتے گی، اس کی پریشانی، افسردگی کہ زید نے مجھے طلاق دے دی۔ پھر میرے نبی کے دل میں آتا تھا اگر زید زینب کو طلاق دے دے تو زینب کی دل جوئی کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں اس سے شادی کروں اور اسے امہات المومنین کے زمرے میں شامل کروا دوں، وہ اس منصب پہ آ جائے، ام المومنین بن جائے، پھر اس کی دل جوئی ہے۔ پھر میرے نبی دل میں سوچتے زید تے میرا پتر ہے تے زینب میری نو ہے، اور جاہلیت کے زمانے میں منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا، حتیٰ کہ وراثت میں کیا ہوتا؟ شریک ہوتا۔
اور یہ مسئلہ تو آپ جانتے ہیں نا بھائی، نو جو ہے نو بہو یہ ابدی حرام ہے. سسر پہ کیا ہے؟ ابدی. جس طرح دھی حرام نہیں، کسی حالت میں بھی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح کسی حالت میں بھی بہو سے شادی. بیٹا مر جائے سسر نہیں شادی کر سکتا، بیٹا طلاق دے دے سسر شادی نہیں کر سکتا، ابدی حرام ہے. پھر میرے نبی کے دل میں آتا شادی تو کر لوں، اس رسم کو توڑ دوں. طوفان بدتمیزی اٹھے گا، لوگ تانا ماریں گے، نو نال شادی کر لینے، بہو کو بیاہ کے گھر لے آئیں. یہ میرے نبی کے دل میں آتا، خوف آتا، طوفان بدتمیزی اٹھے گا، پروپیگنڈا ہوگا. اللہ نے سورۃ احزاب میں فرمایا زوجناکہا، میرا سونا پیغمبر اساں عرشاں تے تیری شادی اور نکاح زینب نال کر چھڑیا ہے. ہم نے اس رسم کو توڑنا ہے، ہم نے اس رسم کو توڑنا ہے. ہم نے دنیا والوں کو بتانا ہے کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. ہم نے اس رسم کو توڑنا ہے. ہم نے آپ کی شادی اور نکاح ہم نے عرش پہ زینب کے ساتھ کر دیا ہے. جب یہ شادی ہوئی مدینے میں طوفان بدتمیزی اٹھا، جتنے منہ اتنی باتیں، مخالفت پہلے بھی زیادہ تھی، جگہ جگہ بات ہونے لگی. او ویکھو جی بہو کے ساتھ شادی کر لی ہے، او ویکھو جی زینب تے نو سی، زید تو آپ کا بیٹا تھا، زید ابن محمد تھا، ان سے حتیٰ کہ بعض صحابہ بھی متاثر ہو گئے، حتیٰ کہ ازواج مطہرات کے متاثر ہونے کا ڈر پیدا ہو گیا. اور اللہ نے سورۃ احزاب میں ازواج مطہرات کو کہا اگر کوئی عورت تمہارے پاس آ کر زینب کے نکاح کے بارے میں بات کرے تو آگے دبی زبان سے بات نہیں کرنی. دبی زبان سے کیا بات ہے؟ او جی مرضیاں والے نے، اسی کی کر سکدیاں جی، لڑکیاں تے ہور بھی بڑیاں سن، پتہ نہیں زینب نال مرضیوں والی. اس طرح کی بات نہیں کرنی، دب کر بات نہیں کرنی. وَقُلْنَا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، معروف بات کرنی ہے. کوئی عورت بات کرے زینب نال شادی کر لینے، جواب میں کہنا ہے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہی پہ عمل کرتے ہیں، جو کیا ہے ٹھیک کیا، انہوں نے جو کیا ہے ٹھیک کیا. ازواج کو سمجھایا، صحابہ کو سمجھایا، دب کے بات نہیں کرنی، کھل کے بات کرنی ہے، جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے، رسم کو توڑا ہے. یہ جب طوفان بدتمیزی اٹھا، زید آپ کا بیٹا تھا، زید ابن محمد تھا، اس کی بیوی سے جس کو طلاق دی اس نے، انہوں نے نکاح کر لیا. جب طوفان اٹھا اللہ نے آیت ختم نبوت اتاری. اب اس کے دو مفہوم بیان کروں گا میں، علماء بھی بیٹھے ہیں. ایک مفہوم وہ بیان کروں گا جو عام مفسرین کرتے ہیں، ایک مفہوم وہ بیان کروں گا جو ہماری جماعت کے شیخ مولانا حسین علی بیان کریں رحمت اللہ. دونوں مفہوم آپ کو سناؤں گا، دونوں بیان کروں گا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، زید میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے. میرا نبی مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. جب یہ کہا نا کہ آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا تو مشرکین خوش ہو گئے، بغلیں بجانے لگے، منافق بھی یہودی بھی. اچھا ہن تے اللہ آپ آکھ چھڈیا بھی اس دا پتر کوئی نہیں تے نہ زندہ رہندا پتراں نال. پہلے تو ہم کہا کرتے تھے کہ یہ ابتر ہو گیا ہے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. ہن تے رب نے آپ آکھ چھڈیا بھی اس دا پتر کوئی نہیں، کوئی جوان نہیں ہوا، اس کا بیٹا مرد نہیں بنا، اس کا نام مٹ جائے گا، بس اس کی زندگی تک ہے. یہ پروپیگنڈا ہوا. اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ،
میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ تو نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور قیامت تک جتنے لوگ کلمہ پڑھنے والے آئیں گے وہ میرے نبی کی روحانی اولاد ہوگی، وہ سارے میرے نبی کے بیٹے ہوں گے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ مشرکین کے ذہن میں آیا رسول ہے تو کیا ہوا، پہلے بھی تو رسول ہوتے رہے، پہلے رسول آتے رہے جاتے رہے، یہ آئے ہیں یہ بھی چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ تو رہنے کے لیے آیا ہے۔ اس پر تو نبوت کا سلسلہ ہم نے ختم کر دیا۔ یہ عام مفسرین نے مفہوم بیان۔ مولانا حسین علی بولے خدا کی قسم سورۃ احزاب کو جس طرح مولانا حسین علی نے حل کیا ہے نا، مزہ ہی آ گیا۔ کبھی یار دورہ تفسیر میں آپ مجھ سے آ کے پڑھیں سورۃ احزاب، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ہر آیت کو کس طرح منطبق کیا، کس طرح جوڑا ہے ہر آیت کو۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ میرے نبی نے رسم توڑی ہے، تم پروپگنڈا کرتے ہو۔ ولیکن رسول اللہ، میرا محمد اللہ کا رسول ہے تے رسمہ توڑنا رسولاں دا کم ہوندا ہے۔ ولیکن رسول اللہ، میرے نبی نے اس رسم کو توڑنا تھا، میرے نبی نے اس رسم کو توڑ دیا ہے۔ رسمیں توڑنا نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر تو ہی توڑنی سی، تو ہی توڑنی سی۔ مولا بڑا پروپگنڈا ہو گیا ہے، طوفان بدتمیزی اٹھ کھڑا ہوا ہے، کسی اور کو توڑوا لئی۔ اللہ نے فرمایا وخاتم النبیین، تیرے تو بعد ہور ہے بھی تے کوئی نہیں۔ رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی، رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی، مفسر قرآن علامہ عطاءاللہ بندیالوی، کتنی مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنت۔ کتنی واضح آیت ہے میرے آقا کی ختم نبوت پر، کتنی واضح آیت ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کتنی واضح آیت۔ آپ سوچیں گے اتنی واضح آیت، پھر مرزائیوں کو دھکا کہاں سے لگ گیا، اس کا کیا مفہوم وہ بیان کرتے ہیں؟ اتنی واضح آیت کس طرح اس کا انکار کرتے ہیں؟ وہ انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں، مرزے نے لکھا کہ خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اور واقعی مہر ہوتا ہے، ہم انکار نہیں کرتے۔ پہلے پارے میں اللہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر کیا لگا دی؟ خاتمہ کا معنی تو مہر ہوتا ہے، کوئی انکار نہیں، خاتم مہر۔ مرزے قادیانی نے مانا کیا وخاتم النبیین، اللہ نے آمنہ کے لال کو عظمت عطا کی اور انہیں نبیوں کی مہر بنایا۔ کیا بنایا؟ اللہ نے انہیں شان دی، اللہ نے انہیں مقام دیا، اللہ نے انہیں عظمت دی، اللہ نے انہیں بلندی دی۔ اللہ نے فرمایا آپ کے بعد جو نبی آئے گا نا وہ تیری مہر سے نبی بنے گا، جس پر تو مہر لگاتا چلا جائے گا وہ کیا بنتا چلا جائے گا۔ یہ نبی پاک کو عظمت ملی ہے، نبیوں کی مہر۔ چنانچہ وہ نبیوں والی مہر جو تھی وہ آپ نے مجھ پہ لگائی، لہذا میں نبی ہوگی۔ یہ مانا کیا مرزا قادیانی نے خاتمن، تو سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ یہ مانا کیا، انکار نہیں کی، تحریف کی۔ نبیوں کی مہر، اللہ نے آپ کو عظمت دی، نبیوں والی مہر آپ کے ہاتھ میں دے دی، آپ جس پر مہر لگائیں گے وہ کیا بن جائے گا؟ نبی بن۔
اس کے تحقیقی جواب تو بہت سارے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ 14-15 صدیوں میں جتنے مفسر آئے ہیں کسی نے خاتم النبیین کا یہ معنی کیا؟ کوئی ایک حوالہ تو دے نا کہ فلاں عالم نے، فلاں مفسر نے، فلاں صحابی نے خاتم النبیین کا یہ معنی کیا جو تو کر رہا ہے؟ نبیوں کی مہر، اور اس کا الزامی جواب ہے۔ الزامی جواب میں تب دوں گا جب آپ تھوڑا سا ذہن کو کشادہ کریں گے۔ کھولیں تھوڑا سا ذہن۔ یہ چادرہ شادرہ لا چھڈو یار، چادرہ شادرہ کوئی سردی ایڈی ہے کو نہیں تو چادر تسی بھی لاؤ جی چادر شادر، شاباش۔ میں بیان تب کروں گا جب آپ، ورنہ من خدا گواہ من دوستو بزرگوں والی تقریر بھی آندی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں پون گھنٹہ وہ کر دیتا ہوں، لیکن آپ نے یہاں ختم نبوت کانفرنس ہے اور اشاعت التوحید کے دے رہے تھے، اور مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میری جماعت کا مرکز دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی سن 1949 میں، 1949 سن رہے ہو کون نہیں سن رہے ہو، سن 1949 میں مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی جو پہلی قرارداد پیش ہوئی تھی وہ میری جماعت کے مدرسے میں ہوئی تھی۔ اٹھاؤ رپورٹ، سرکاری رپورٹ اٹھا لو، پڑھو اس کو، کہ سب سے پہلی قرارداد وہ دارالعلوم تعلیم القرآن کے اسٹیج سے پیش کی گئی تھی۔ سمجھو گے جو کچھ میں کہوں گا؟ میں نے کہا مرزا جی یہ جس مور سے نبی بنتے ہیں اور وہ مور آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دی گئی، یہ مہر اس شخصیت پر کیوں نہیں لگی جو اس امت کا پہلا مومن تھا؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ جس مہر سے نبی بنتے ہیں، ہمارا سوال ہے یہ مہر اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس کے متعلق میرے نبی نے کہا تھا مجھ پر جس کسی نے احسان کیا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا، نہیں اتارا۔ جسے میرے نبی نے امن الناس کا، سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا، میرا نبی کہہ رہا ہے سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا امن الناس بر مولائے ماں، امن الناس بر مولائے ماں، کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانیے اسلامو غارو بدرو قبر۔ واہ علامہ اقبال، واہ علامہ اقبال۔ ہے تو یہ فارسی میں، لیکن اس کی تشریح جو میں کروں گا نا وہ کسی نے بھی نہیں کی ہوگی، وہ کسی نے بھی نہیں کی ہوگی، لیکن کروں گا بالکل صحیح۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت راچو ابر، کشت کہتے ہیں کھیت کو، کھیت، ابر کہتے ہیں بادل کو، بادل کو، یہ ذہن میں رکھے ذرا۔ جب کھیتی خشک ہونے لگتی ہے، مرجھانے لگتی ہے، تو پھر بادل آتا ہے، برس پڑتا ہے، کھیتی لہلہانے لگتی ہے، بہار آ جاتی ہے، بہار آ جاتی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کے انتقال کے بعد ایک فتنہ کھڑا ہو گیا جھوٹے مدعیان نبوت کا، ایک فتنہ کھڑا ہو گیا منکرین زکوٰۃ کا، ایک لشکر روانہ کرنا تھا اسامہ بن زید کی قیادت میں شام، 3 محاذ یکدم کھولنے تھے، صحابہ پریشان ہو گئے، حضرت عمر جیسا آدمی پریشان ہو گیا، آ کے کہنے لگا 3 محاذاں تے نہ لڑو، پہلے جھوٹے مدعیان نبوت نال نپٹ لو، اے زکوٰۃ نہیں دیندے، کلمہ تے
उसामा का लश्कर भी रहने दो, बारी बारी निपटो, ताकत नहीं है। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर की बात सुन के कहा, अखबारुन फिल जाहिलिया अजब्बारुन फिल जाहिलिया व खवारुन फिल इस्लाम। जाहिलियत के जमाने में तो बड़े बहादुर बना करते थे, इस्लाम में आने के बाद नरम हो गए हो। मुझे काबा के रब की कसम है, जो आदमी ज़कात की मद में एक रस्सी मेरे नबी के जमाने में दिया करता था, अगर वो रस्सी देने से इनकार करेगा, अबू बकर अकेला उसके खिलाफ जिहाद करे। मैंने बारी बारी नहीं निपटा, इकट्ठा निपटा। बड़े हालात अजीब थे, सहाबा परेशान हैं। फिर तीनों महाजों पे जब फौजें निकली ना, तो जो मुखालिफीन थे ना, उन्होंने आख्या बल्ले बल्ले, ए मुसलमान एडे कमजोर हो, कोई नहीं होए। कमजोर होते तो तीनों तरफ फौजें निकलती, इधर भी इधर भी इधर भी, तीनों तरफ से फतह याब होके आए, फतह याब होके। अल्लामा इकबाल अब क्या कहता है, अब जरा सुनिएगा। अल्लामा इकबाल कहता है, हिम्मते ऊ, किसी ने बयान नहीं किया होगा, लेकिन सुन के तुसा भी थोड़ा जिहा मोलते पाना ना, मजा आ जाए तो मोलते पाना जे ना। खेत जब वो सीधा हो जाता है, फिर बादल आता है, बादल बरसता है, खेत लहलहाने लगता है। अल्लामा इकबाल कहता है, हिम्मते ऊ किश्ते मिल्लत राचू अब्र। नबी पाक के इंतकाल के बाद उम्मत का खेत मुरझाने लगा था, अबू बकर बादल बन के बरस पड़ा था। अबू बकर बादल बन के बरस पड़ा। हिम्मते ऊ किश्ते मिल्लत राचू आब्र। वाह अबू बकर, उम्मत के खेत के लिए तू बादल बन गया। जिस मोहर से नबी बनते हैं, ये मोहर उस हस्ती पे नहीं लगी। जिस मोहर से नबी बनते हैं, हमें मुतमईन करो मिर्जाइयों, जिस मोहर से नबी बनते हैं, ये मोहर उस शख्सियत पे क्यों नहीं लगी जो मेरे नबी का सिर्फ मुरीद नहीं था, बल्कि मेरे नबी की मुराद था। कौन था? जिसे मेरे नबी ने झोलियां फैला फैला के रब से मांगा था, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बिउमर इब्नुल खत्ताब। मनफी बातें कहने की मुझे आदत नहीं है। हज़रत अबू बकर मुसलमान हो चुके थे, हज़रत उस्मान मुसलमान हो चुके थे, हज़रत हमज़ा मुसलमान हो चुके थे, हैदर कर्रार मुसलमान हो चुके थे, हज़रत तला मुसलमान हो चुके थे, हज़रत ज़ुबैर मुसलमान हो चुके थे, अब्दुर्रहमान इब्न औफ मुसलमान हो चुके थे, अबू उबैदा मुसलमान हो चुके थे, साद इब्न अबी वक्कास मुसलमान हो चुके थे। 39 बंदे कलमा पढ़ चुके हैं, जिस विच हज़रत अली भी मौजूद हैं। इसके बावजूद मेरा नबी कहता है, अल्लाहुम्मा आइज़्ज़ल इस्लाम बे उमर इब्नुल खत्ताब। ये सारे मुसलमान हो गए नहीं, इस्लाम दी गड्डी नहीं पई टुरदी, नहीं पई टुरदी। इस्लाम दी गड्डी टोरना चाहना ते उमर दे दे, उमर दे दे। इसके बावजूद मेरे नबी ने हज़रत उमर को मांगा था। ये मोहर उस पे क्यों नहीं लगी? हमें मुतमईन करो ना, जिस मोहर से नबी बनते हैं उन पे क्यों नहीं लगी? ये मोहर उन पर क्यों नहीं लगी? ये मोहर उस हस्ती पे क्यों नहीं लगी जिससे रब के फरिश्ते भी हया किया करते थे? कौन था वो जिसे मेरे नबी ने एक बेटी नहीं 2 बेटियां दी? रुकैया दी, फिर उम्मे कलसूम दी, फिर कहा मेरी 40 बेटियां होती, फिर रिवायतें मेरी 100 बेटियां होती, मरती चली जाती। उस्मान मैं 100 की 100 बेटियां तेरे निकाह में देता चला जाता, तेरे निकाह में। जिस मोहर से नबी बनते हैं, ये मोहर उस हस्ती पर क्यों नहीं लगी जो मेरे नबी की गोद में पला था? कौन था? कौन था? बच्चों में पहला मोमिन था, हिजरत वाली रात बिस्तर रसूल पे सोया था, बद्र ओहद का गाजी था,
خندق کا ہیرو تھا، یمن کا قاضی تھا، اسلام کا چوتھا خلیفہ تھا. یہ مہر اس پر کیوں نہیں لگی؟ ہمیں بھی مطمئن کرو. جس مہر سے نبی بنتے ہیں، نہ حضرت ابو بکر پہ لگی، نہ حضرت عمر پہ، نہ حضرت عثمان پہ، نہ حیدر کرار پہ لگی. اور ہمیں بتاؤ جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی؟ کون تھا؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو. جس کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی تھی، جس کا نام میرے نبی نے رکھا تھا، جس کا نام میرے نبی نے رکھا تھا، جس کے منہ میں میرے نبی نے لعاب ڈالی، اور جس کی زبان کو میرا نبی اپنے منہ میں لے کے اس طرح چوسا کرتا تھا جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے، جسے کاندھوں پہ چڑھایا، جو میرے نبی کا نواسا ہے. یہ مہر ان پہ کیوں نہیں لگی؟ یہ مہر پتہ نہیں اب سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی کہ سحری کے ٹائم، رمضان المبارک میں سحری کے ٹائم میرا نبی دامن پھیلا کے اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا واہد بہ. سحری کے ٹائم دعائیں کرتا ہے. نعرہ تکبیر، کافروں پہ حاویہ، کافروں پہ حاویہ. میں نے کہا خاتم کا معنی مور ہوتا ہے. اب میں خاتم کا معنی مور کرنے لگا ہوں. خاتم النبیین کا معنی یہ نہیں ہے نبیوں کی مہر کہ جس پر آپ مور لگا دیں وہ نبی بن جائے، یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ ہے نبیوں پر مہر، نبیوں پر مہر. میرے نبی نے مہر لگا دی ہے سارے نبی. مہر کیا ہوتی ہے؟ جسے آپ آج کی زبان میں کہتے ہیں سیل کرنا. کیا؟ خاتم النبیین کا معنی ہے نبیوں پر مہر. اب کسی کو نبوت مل بھی نہیں سکتی، اور جن کو مل چکی ہے ان میں سے کسی کی نبوت سلب بھی نہیں ہو سکتی. ان کی نبوت ختم ہو جائے یہ بھی نہیں ہو سکتی. اب آؤ ختم اللہ علی قلوبہم کر لیتے ہیں. مور لگا دی اللہ نے ان کے دلوں. کیا معنی؟ باہر والی ہدایت اندر نہیں جا سکتی، اندر والی گمراہی باہر نہیں نکل سکتی. یہ ہوتا ہے مور کا معنی. اندر والی شے باہر نہ آوے تے باہر والی شے اندر. لیکن چلو یار وپار دی گل کریے. میری یہ تقریر فیس بک کے ذریعے اگر کوئی مرزائی سنے تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ جہنم میں چلے جائیں؟ نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ انہیں جنت کا راستہ دکھا دے، اللہ انہیں گمراہی سے بچا لے، یہ غلط رستے سے نکل آئیں. مرزائیوں ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، ابدی جہنم سے بچانا چاہتے ہیں تمہیں. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کیا کرو، قبر میں مرنے کے بعد جب سوال ہوگا من نبیوں کا، سوچو کیا جواب دینا ہے. مرزائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، قیامت کے دن حوض کوثر کا ساقی میرے نبی نے ہونا ہے. کہاں سے پانی پینا ہے؟ کس کے جھنڈے کے نیچے آنا ہے؟ کس کی شفاعت کے طلبگار ہو؟ مرزائیوں تم بھٹکے ہوئے ہو. میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں یہ تقریر جائے گی. اگر فیس بک پہ یہ چڑھائیں یا ہمارے پیج پہ بھیجیں. یہ جو مرزائیوں کی اس وقت نسل ہے، اب کے جو نوجوان ہیں، یہ صرف اس لیے مرزائی ہیں کہ ہمارے ماں باپ مرزائی ہیں. انہوں نے مرزے کو پڑھا کوئی، انہیں نظریات کا پتہ کوئی، صرف اس لیے مرزائی ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا تھے. میں ان نوجوانوں سے، نئی نسل مرزائیوں کی، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے مرزے کی کتابیں پڑھو.
مرزے کے بیٹے نے جو اپنے باپ کی سیرت پہ کتاب لکھی ہے، سیرت مہدی، خدا کے لیے بیٹے کی لکھی ہوئی کتاب سیرت مہدی پڑھو، مرزے کی اپنی کتابیں حقیقت الوحی پڑھو، ازالہ اوہام پڑھو، خدا کے لیے پڑھو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ نبوت تو بڑا اونچا منصب ہے، مرزا قادیانی ایک عقل مند اور شریف انسان کہلانے کے بھی لائق۔ پڑھو کتابیں، مرزائیوں سے میں مرزائیوں کو دعوت ایمان دے رہا ہوں۔ کلا دیدار سنگھ کی جمعیت اشاعت توحید و سنہ کے سٹیج سے میں دنیا بھر کے مرزائیوں کو دعوت ایمان دے رہا ہوں۔ بھول گئے ہو؟ آ جاؤ ادھر۔ میں وپار دی گل کرنا چاہنا۔ دو معنی میں نے کیے، ایک مرزے کا معنی نبیوں کی مور، ایک اپنا معنی میں نے کیا نبیوں پر مور۔ آؤ وپار دی گل کریے، نہ تہاڈا معنی نہ ساڈا معنی، معنی پوچھتی ہے اس ہستی سے جس پر یہ آیت اتری تھی۔ یا رسول اللہ، رولا پہ گیا، وہ کہتے ہیں نبیوں کی مور، آپ مور لگائیں گے تو نبی بن جائیں گے، ہم کہتے ہیں نبیوں پر مور، آپ فیصلہ کریں۔ میرے آقا نے کہا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون کلہم یزعم انہ نبی اللہ، میرے بعد 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا میں اللہ کا نبی ہوں، وانا خاتم النبیین، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ، اس سے بھی رولا، اس سے لفظ رولا، نبیوں کی مور، نبیوں پر مور، آپ اس کا معنی کریں نا۔ میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے نبی نے کیا معنی کیا خاتم النبیین کا؟ لا نبی بعدی، کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ چلو ایک حوالہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، غالباً تریاق القلوب میں ہے، مرزے کی کتاب ہے، کہ مرزا کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا نا تو میرے ساتھ میری ایک بہن جڑواں پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا گیا جنت بی بی۔ بہن کا نام کیا رکھا گیا؟ جنت۔ وہ پہلے جمی، وہ پہلے پیدا ہوئی، میں اس کے بعد پیدا ہوا۔ میرے بعد میرے والدین کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے ہو؟ جو مرزائی میری بات کو سن رہے ہیں وہ خدا کے لیے اس حوالے کو پڑھیں۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ یہاں کرو جی میں نہ خاتم کا، نبیوں کی مہر، اولاد کی مہر بن کے آیا۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے اولاد کی مہر بن کے آیا، یعنی جس جس تے میں مہر لانی ہے اس جمنا، جس جس تے میں مہر لانی ہے اس جمنا کرو مانا۔ اور اگر یہ مانا نہیں ہے، خاتم الاولاد کا مانا یہ ہے، علماء زیادہ لطف لیں گے کہ میں ضرب کہاں لگانا چاہتا ہوں، میں یہ کہہ کے ضرب کہاں لگانا چاہتا ہوں۔ اور اگر خاتم الاولاد کا یہ معنی ہے میرے بعد کسی قسم کی اولاد، کوئی لڑکا لڑکی، کامل الاعضاء ناقص الاعضاء، کوئی لوتھڑا، کوئی بھی نہیں جمیا، نہ کوئی کالا نہ کوئی گورا، نہ کوئی نابینا نہ کوئی بینا، نہ ہتھاں والا نہ لولا نہ لنگڑا، کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، تو پھر خاتم النبیین کا معنی بھی یہی بنے گا کہ میرے نبی کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ مجازی نبی آ سکتا ہے، نہ تشریعی نبی آ سکتا ہے، نہ غیر تشریعی نبی آ سکتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وعلی آلہ وصحبہ۔